اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پہچان کانورزیشن ود می صدرا اقبال. آج ہم بات کر رہے ہیں میاں ابرار صاحب سے. آپ صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. ویری امپورٹنٹ چیمبر ناٹ اونلی فار پاکستان بٹ آلسو فار دا ریجن. اور مزیدار بات یہاں پہ ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ دے آر سو مینی ایونیوز جس میں پاکستان ایکسیل کرتا ہے. ہمارے پاس معدنیات بھی ہیں, تمام نیچرل ذخائر بھی ہیں, لوگ بھی ہمارے ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن اس کے باوجود سم ہاؤ وی آر انیبل ٹو پٹ دیز انگریڈینٹس together and have a recipe for success. اس کی کیا وجہ ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے سر آپ بات کر رہے تھے ریجنل ٹریڈ کے حوالے سے. میرا ایک سب سے امپورٹنٹ سوال اس حوالے سے یہ بنتا ہے کہ اگر ہم انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں, دا انڈین کامرس اینڈ دا انڈین بزنس مین اینڈ دا کارپوریٹ سیکٹر, ان کو ایک فل فریڈم ملی, سپورٹ ملی ان کی پالیسی میکرز کی طرف سے, اینڈ ٹوڈے دے ہیو دس انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ. یعنی وہ برانڈز کریٹ کرتے ہیں, پوری دنیا میں ایک ساکھ ہے, نیشنلزم بھی اپنا ان کے یہاں بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے. پاکستان کی اگر بات کی جائے, although we would be very keen in making these relationships go forward and make them happen, اور ٹریڈنگ بھی اسٹارٹ ہونی چاہیے, لیکن سب سے بڑا خدشہ اسی ٹریڈر مینٹالٹی سے ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے ایڈوانٹیج میں ٹلٹ کرے گا, یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ شروع میں ٹیتھنگ پرابلمز آئیں گے لیکن 5-6 سال گزر جانے دیجیے اینڈ تھنگز ول کم انٹو پلیس؟ دیکھیں جی, وہ ایک چائنیز پروورب ہے بڑا مشہور, فار ایوری لانگ جرنی یو ہیو ٹو ٹیک فرسٹ اسٹیپ. انڈیا پاکستان کے ریلیشن میں 64 سال کی اینیموسٹی ہے. وی نیڈ ٹو چینج آور پرائورٹیز. میں یہاں تک کہوں گا, میں بھی ہر پاکستانی کی طرح ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پرائورٹیز انڈیا کے ساتھ چینج ہونی چاہیے. ہماری پرائورٹیز انڈیا کے ساتھ 64 سال سے جو رہی ہے وہ ہے کشمیر, سیاچین اور سر کریک اینڈ ٹریڈ. آئی تھنک دا پرائورٹیز شوڈ بی ریورسڈ. ہماری پہلی پرائورٹی انڈیا کے ساتھ ہونی چاہیے ٹریڈ, سیاچین, سر کریک, سیاچین اینڈ کشمیر. اس کی میں ایک وجہ بتاتا ہوں. سر آئی ایگری ود دیٹ. مجھے بھی کہنے دیجیے یہاں پہ کہ the important بات از کہ ٹھیک ہے ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں ان سے, لیکن کیا وی ہیو دا کائنڈ آف آرکیٹیکٹس فار آر اکنامک پالیسی ود انڈیا جو ہمیں لانگ ٹرم میں ہیلپ کرے. بیکاز اگر ہم صرف سارک کنٹریز کی ابھی پالیسیز کو دیکھتے ہیں, 2012 دسمبر 2012 میں جو آپ کی 12,000 پروڈکٹس کی ریسٹرکشن کی لسٹ ہے وہ ختم ہو جانی ہے. تو کیا ہم 10 مہینے ہمارے لیے انف ٹائم ہے کہ ہم اپنی انڈسٹریز کو, جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں ان کو پروٹیکشن بھی دے دیں. وی آر ایبل ٹو ڈو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بٹ آن اے میوچولی بینیفیشیل پلیٹ فارم. مجھے آپ ذرا تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا, میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں, اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے بھی مائنڈز میں بہت سے خدشات ہیں, میں اس کو بھی دور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, امریکہ پاکستان کا 64 سال سے سب سے بڑا ڈونر ہے, لیکن دا موسٹ لیسٹ ایکسیپٹڈ کنٹری ان پاکستان. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ امریکہ نے کبھی ہمارے بزنس اور ٹریڈ کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کی. انہوں نے ہمیشہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انویسٹمنٹ کی ہے, اپنے ہماری گورنمنٹس کو بلیک میل کرتے رہے ہیں. اگر کوئی ایڈ پیکج $7 بلین کا دیا ہے, $2 بلین دے کر ہماری گورنمنٹس کی آرم ٹویسٹنگ شروع کر دیتے ہیں, اور اس آرم ٹویسٹنگ کے بعد ہماری گورنمنٹس اس قابل نہیں رہتی کہ وہ کوئی اپنا انڈیپینڈنٹ اکنامک پلان بنا سکیں. کسی نہ کسی طرح سے ورلڈ بینک, IMF اور ایڈ ڈونرز جو ہیں بیچ میں آ جاتے ہیں, اور ہمیں ہماری جو گورنمنٹس ہوتی ہیں, خواہ ان کے پلان اچھے بھی ہوں, وہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتی. لہٰذا کمنگ بیک ٹو انڈیا, کہ یہ اکنامک پلانس آپ کے کبھی بھی IMF, ورلڈ بینک اور ایڈ ڈونرز آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ان کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں پاکستان کے اندر, اور ان اسٹریٹجک انٹرسٹ کو مات دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سنیک آؤٹ کرنا پڑے گا اکنامک انڈیپینڈنس. سر, تو آپ کے کامنٹ سے تو پھر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یس یو ویری رائٹ ان پوائنٹنگ آؤٹ دی فلاز ان دی ایڈ, لیکن کیا پھر ہم ایڈ لینا بالکل بند کر دیں تو امیڈیٹ ہمارے مسائل کا کیا؟ میں آپ کو امیڈیٹ مسائل بتاتا ہوں. امیڈیٹ مسائل کا حل ریجنل ٹریڈ ہے. آپ کرنسی سواپ کریں, آپ کو ڈالر بزنس ختم کرنا پڑے گا, کرنسی سواپ کرنا پڑے گا ریجنل کنٹریز کے ساتھ, اور آپ کو ریجنل کنٹریز کے ساتھ اپنا ایڈ ڈیولپ کرنا پڑے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک گلاس جو 2020 میں چائنا سے آئے گا, اگر اس کی قیمت $1 ہے تو اس وقت اس کا فریٹ $2 ہوگا. لینڈڈ کاسٹ گلاس کی $3 پڑے گی. وہی گلاس انڈیا سے 2020 میں $1 کا آئے گا, لیکن اس کا فریٹ 50 سینٹ ہوگا, اور اگر بائی روڈ آئے گا تو اس کا فریٹ جو ہے 25 سینٹ ہوگا. تو $1 25 سینٹ کا گلاس پڑے گا, جو چائنا سے اس وقت $3 میں آ رہا ہے. آگے جا کے انرجی کرائسس بہت ڈیولپ ہو جائیں گے دنیا میں.
اور انرجی کرائسس کے ساتھ ساتھ فریٹ جو ہے انبیریبل ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ٹریڈنگ بلاکس بنے ہیں وہ ٹریڈنگ بلاکس اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ وہ ریجن میں بزنس کریں, اپنے ہی ریجن میں کام کریں, تاکہ ان کو فریٹ جو ہے وہ نہ پڑے, زیادہ نہ لگے. ابرار صاحب آئی کانٹ ہیلپ بٹ نوٹ, لیکن آپ نے کہا کہ فائن, اگر آپ امریکہ کی سنسیریٹی کو یہاں پہ ڈاؤٹ ہم کرتے ہیں کہ بھائی وہ ہمیں ٹریڈ ایکسیس نہیں دیتے, صرف ایڈ اور ہمیں ڈپینڈنٹ رکھنا چاہتے ہیں, do you feel that the time is right and we can actually trust India and the other regional countries جو کہ ہمارے ساتھ ہی competitive ہیں؟ ہم افغانستان کی سنسیریٹی کو ہمیشہ ڈاؤٹ کرتے ہیں, چائنا ہمارا بہترین دوست تھا لیکن اس کے ساتھ بھی ہمارے ٹریڈ روابط کوئی بہت اسٹرانگ نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ ہماری یہ ریلیشن شپ, ٹریڈ ریلیشن شپ کی اگر میں بات کروں, بہت نئی ہے, تو کیا ان سب کو ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے اس وقت؟ دیکھیے دنیا میں کوئی کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتا. جہاں تک ٹرسٹ کی بات ہے, بزنس میں کوئی ٹرسٹ کی بات نہیں ہے. بزنس میں فیکٹس اینڈ فگرس اور ریالٹی دیکھی جاتی ہے. جب میں بات کرتا ہوں ریجنل ٹریڈ کی, تو اس میں صرف انڈیا نہیں ہے. ریجنل ٹریڈ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان بلاکس میں بزنس کرے. ایک بلاک ہمارا بن سکتا ہے ریجن کے اندر پاکستان, ایران اینڈ ٹرکی. دوسرا ہمارا بلاک بن سکتا ہے سارک کنٹری کا. تیسرا ہمارا بلاک بن سکتا ہے سینٹرل ایشین کنٹری کا. ہم ان تینوں بلاک کے سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری سکسیسو گورنمنٹ نے 64 سال کے اندر اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو کبھی ایکسپلور نہیں کیا, کبھی ایکسپلائٹ نہیں کیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بلاکس ہیں تین ہمارے ارد گرد, پاکستان اگر ان بلاکس میں بزنس شروع کر دے تو $25 بلین کی تو بزنس ہم یہاں سے کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یورپ اور امریکہ سے بزنس بند کر دیں, ان سے اپنی بزنس کو بڑھائیں, ان کو انہانس کریں, لیکن اکنامک انڈیپینڈنس لینے کے لیے ان سے یہ ضروری ہے کہ آپ نے بلاکس میں بزنس کریں. آپ کو میں ایک بڑی امپورٹنٹ مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ شروع سے ڈسکریمنیٹری سلوک کیا جا رہا ہے ویسٹ کی طرف سے. وہ ڈسکریمنیشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو ہمیں اکنامک جو ہے ہمیں ایکسیس نہیں دیتے ٹریڈ کا. ہماری مرضی کے مطابق ہمیں پابندیاں کہ آپ نے اتنی کوانٹٹی سے زیادہ چیز وہاں ایکسپورٹ نہیں کرنی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ٹریڈنگ ایکسیس دیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمیں اکنامک پالیسیز کے اوپر ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے. مثال کے طور پر پاکستان از اے انرجی ہنگری کنٹری. ہماری انرجی کے کرائسس اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اس میں ہماری ٹریڈ اور انڈسٹری بالکل بیٹھ گئی ہے. ہماری 8-8 گھنٹے 12-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دنیا کے کس ملک میں ہو رہی ہے؟ جو دنیا کا سب سے زیادہ پسماندہ ملک ہے وہاں بھی 12-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ٹریڈ اور انڈسٹری بیٹھ گئی ہے ہماری. لہٰذا ہمیں جو ہے اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں کہ آپ نے ایران سے گیس پائپ لائن نہیں لینی. کیوں نہیں لینی ہے ایران سے گیس پائپ لائن؟ They are nobody to tell us whether we should take gas pipeline from Iran or from Tajikistan. It is very interesting کہ وہ ترکمنستان کی بار بار بات کی جا رہی ہے کہ آپ وایا افغانستان جائیں, اور یہاں پہ میرے خیال میں ویورز کے لیے بھی یہ بڑا انٹرسٹنگ جنکچر ہوگا کہ خود امریکہ اور ایران کی ٹریڈ پچھلے 10 سالوں میں کئی گنا بڑھ گئی ہے. سو ان اسپائٹ آف آل سینکشنز دے آر کیرنگ آن ود دیئر ٹریڈ ریلیشنز. لیکن آپ کی بات میں وزن ہے کہ واقعی پاکستان کو اکنامک پالیسیز ڈکٹیٹ کی جاتی ہیں. ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ سر, یہ تو سارا ہمارا ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہو گیا. کچھ بات میں جاننا چاہوں گی چیمبر کے اپنے حوالے سے بھی, بیکاز اے لاٹ آف ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ خلا ہے پالیسی میکرز اور ہمارے انڈسٹریلسٹ کے بیچ میں بھی, کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہمارے فیڈرل بجٹ کی یا وفاقی بجٹ جب آنے والا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ جی کنسلٹ نہیں کیا جاتا, بہت لاسٹ منٹ ہماری ان پٹ لی جاتی ہے. تو یہ جو کانفیڈنس کا میرے خیال میں تھوڑا بہت جو بھی فقدان ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم نے جیسے آپ سے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا کام ہے, چیمبر از اے فیسیلیٹیٹر, چیمبر از ناٹ اے ڈیسیژن میکر. تو ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم جیسے میں بڑی بریفلی میں سم اپ کروں گا کہ ہم جو ریجنل ٹریڈ کی بات بار بار کر رہے ہیں, ہم نے پاکستان اور افغانستان کے ساتھ بزنس روابط بڑھانے کے لیے پاک ایران چیمبر آف کامرس بنایا. ہم انڈیا کے ساتھ بامبے کراچی چیمبر آف کامرس بنانے جا رہے ہیں. بامبے جو ہے وہ اس کا جو لینڈ ماس ہے 350 اسکوائر کلومیٹر ہے. کراچی کا لینڈ ماس جو ہے وہ 3500 اسکوائر کلومیٹر ہے. اب آپ دیکھیے ہمارے یہاں کتنے پوٹینشیل ہے. 2 بومنگ پورٹ اتنی نزدیک, اور 64 سال سے بزنس نہیں کر رہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بزنس 2 جو پورٹس ہیں ہمیں بہت, ہمارے پاس پوٹینشیل ہے, ہمارے پاس بہت سے مواقع ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ایکسٹرنل سائٹ پہ بتایا کہ ہمارا ریجن میں بزنس ہونا چاہیے, بلاکس میں بزنس ہونا چاہیے, اور پاکستان کو اکنامک انڈیپینڈنس لینی پڑے گی اور لینی چاہیے. اب آپ نے جو سوال کیا انٹرنل پرابلمس کا, یس وہ کانفیڈنس نہیں ہے گورنمنٹ کے اندر چیمبر آف کامرس اور ہماری بزنس کمیونٹی کو, اس لیے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہوتی ہیں نارملی ہمارے ہاں یونیلیٹرل ڈیسیژنس ہوتے ہیں, اور یونیلیٹرل ڈیسیژنس کے ساتھ ایڈ ہاک ڈیسیژنس بار بار آتے رہتے ہیں, ایڈ ہاک ٹیکسز لگتے رہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے,
اور ہمیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ ہمیں بڑی نامنل ہونی چاہیے. ہم اس کے باوجود کہ ہماری کاسٹ آف بزنس اور انرجی کرائسس ہیں, آپ کو پتہ ہے ہم انٹرنیشنل مارکیٹس میں کس کو کمپیٹ کر رہے ہیں؟ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں انڈیا کو کمپیٹ کرتے ہیں, چائنا کو کمپیٹ کرتے ہیں, کوریا کو کمپیٹ کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ نیشن کتنی ریزیلینٹ ہے. ابرار صاحب, جیسے آپ نے بات کی لیک آف کانفیڈنس بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا بزنس کمیونٹی, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ہسٹری رہی ہے, یعنی کبھی ہم نے دیکھا کہ اچانک سے ایڈہاکزم تو نہیں کہوں گی, بٹ ہم نے ایک سمت پکڑی کہ تمام کے تمام بڑے میجر بینکس اینڈ انسٹیٹیوشنس کو ہم نیشنلائز کریں گے. پھر ایک دفعہ جمہوری حکومت نے آ کے کہا کہ جی تمام فارن اکاؤنٹس, فارن کرنسی اکاؤنٹس کو فریز کر دیا جائے گا. تو اس طرح کے اقدامات کی وجہ سے یا آج کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ عدم اعتمادی ہے؟ دیکھیں, عدم اعتماد اس لیے ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا, اور چیمبرز پاکستان کے یا ٹریڈرز یا انڈسٹریلسٹ یہ بیک بون ہیں پاکستان کی. یہ ہر گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے اور ان کو آن بورڈ لینا چاہیے, کیونکہ جو ہماری ویژن ہے یا جو ہم انوالو ہیں اور جو ہماری پرابلمز ہیں یا جو پاکستان کو بینیفٹس مل سکتے ہیں, وہ میرے خیال میں گورنمنٹ ان سے اتنی زیادہ اویئر نہیں ہوتی جتنے ٹریڈ اور انڈسٹری کے لوگ اویئر ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ وی شوڈ بی ٹیکن آن بورڈ, جو کہ نارملی نہیں ہوتا ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے ایسی پالیسیز ہونی چاہیے ڈیسیژن میکنگ میں اور منسٹریز میں کہ جہاں پر ٹریڈ اور انڈسٹری کے ریپرزینٹیٹیوز ہوں. جب بجٹ فارمولیشن ہو, صرف فارمیلٹی کے طور پر ہم سے پرپوزل نہ لی جائیں, ہمیں بٹھایا جائے, ہم سے سنا جائے. اس میں ہم ٹریڈ کو بھی بڑھوائیں گے, ایکسپورٹ بھی بڑھے گی اور کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی, اور ہم سب آن بورڈ جب ہوں گے تو پھر ہماری اسٹیکس انوالو ہوں گی. ہم اتنے ہی ذمہ دار ہوں گے جتنی گورنمنٹ ذمہ دار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اکنامک سرکلز کی ہی بات کی جائے, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک کامنٹ کیا تھا کہ کچھ عرصے پہلے تک ہماری سینٹ میں یا ہمارے پارلیمنٹس میں فیوڈل لارڈز کی زیادہ نمبرز ہوتے تھے, لیکن آج انڈسٹریل اور بزنس بیک گراؤنڈ سے لوگ اس میں زیادہ ہیں. کیا اس کی ایک امپیکٹ یہ بھی آ رہا ہے کہ اب ہمارے چیمبرز بھی تھوڑے بہت پولیٹیسائز ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا آپ دیکھیں جی, پالیٹکس تو ہر جگہ ہوتی ہے, بزنس پالیٹکس بھی ہوتی ہے. چیمبر اب جو پولیٹیسائز ہو رہے ہیں وہ اس طرح کی پالیٹکس نہیں ہے جیسے کہ نیشنل یا پروونشل پالیٹکس ہوتی ہے. ہماری جو پالیٹکس ہے آبویسلی آئی ٹیل یو ول بی سرپرائز دیٹ وی آر دا موسٹ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ ان دا کنٹری. جو چیمبرز ہیں, اور خاص طور پر کراچی چیمبر ہے اور ہمارا گروپ جو BMG گروپ ہے, پچھلے 14 سال سے وی آر سرونگ ان دا چیمبر, اور ہماری پالیسیز بڑی کنسسٹنٹ ہیں. نو کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ کہ گورنمنٹ کے ساتھ کیسے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے, کیسے کانفیڈنس بلڈنگ ہونی چاہیے اور کیسی پالیسیز مرتب ہونی چاہیے, تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو وہ ویژن ہونی چاہیے ہمارے ڈیسیژن میکر کی, جو کہ ایڈہاکزم نہ ہو, ایک سال کی پالیسی نہ ہو, منی بجٹس نہ آئیں. ٹریڈ اور انڈسٹری کو یہ بتایا جائے کہ یہ ریالٹی ہے, یہ ٹیکسز لگیں گے اور اس طرح سے ہم نے آگے چل کے کرنا ہے. ایک سرٹینٹی ہونی چاہیے. اب دیکھیں اتنا بڑا ملک اور بجلی کا بحران اور کوئی نیشنل سیکیورٹی آپ کا وہ پلان ہی نہیں ہے. You don't have any national security plan. Abrar صاحب, I'll take you up on that point. You're absolutely right about the security. لیکن یہاں ہم نے بات کی ہے پالیسی میکرز کی بھی, ریجنل ٹریڈ کی بھی, اور ساتھ ہی ساتھ بزنس کمیونٹی کی بھی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم صارف کی بھی بات کرنا چاہیں گے, ہم سٹیزنز آف پاکستان کی بھی بات کرنا چاہیں گے کہ یہ کنسسٹنٹلی ایڈ لینے کی وجہ سے ہمارا اپنا سیلف کانفیڈنس, ہماری اپنی سیلف اسٹیم ایز پاکستانیز کس طرح افیکٹ ہو رہی ہے. اس پہ بات کریں گے اور اس کی کیا ریمیڈی ہو سکتی ہے. ہاؤ ڈو وی برنگ دا فیتھ بیک ان دا Pakistani potential and in the Pakistani economy right after this short break.